اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بھی حساب کرم احسان اس ذات کا جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 17واں پارہ سورہ حج کی آیت نمبر 41 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ حج آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین امکنہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ ان کی مدد ضرور کریں گے جو اللہ کی مدد کریں گے، یعنی خلق خدا تک توحید کا پیغام پہنچائیں گے، دین حق قائم کریں گے، اسلامی ریاست قائم کریں گے اور شر کو، بدی کو ختم کر کے نیکی کا حکم دیں گے، نیکیاں پھیلائیں گے۔ اللہ زینا، یہ لوگ جو اللہ کی مدد کرنے والے ہیں، جب یہ لوگ اللہ امکنہم، اللہ ان کو اقتدار دیں گے، ایمان والوں کو جب اللہ اس زمین کے اندر اختیارات دیں گے، اقتدار دیں گے، وہ حکومت کی صورت میں اور انفرادی اختیار بھی ہو سکتا ہے۔ مکنہ فی الارض، اس زمین کے اندر اختیار، کامیابیاں عطا فرمائیں گے، حکومت عطا فرمائیں گے، تو وہ کیا کام کریں گے؟ اللہ کے دین کو کیسے قائم کریں گے؟ ادھر تو ہے کہ جو اللہ کا دین قائم کرے۔ اب اللہ کا دین قائم کیسے ہوگا؟ توحید لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ برائی کیسے ختم ہوگی؟ غلط کاریاں کیسے ختم ہوگی اور صحیح کام ہوگا؟ سب سے پہلا کام اللہ جو ان کے ذمہ لگا رہا ہے وہ اقام الصلاۃ کا، اور وہ نمازیں قائم کریں گے، نظام صلاۃ کو قائم کریں گے۔ یہ ان کی زندگیوں کا محور ہوگا اور حکومت کا طاقت اور قوت کے ساتھ اس نظام کو لاگو کرنا ہے اس نے، اور جہاں اختیار ہے، جیسے ایک گھر کے اندر ایک مرد کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ ان پہ عمل درآمد کرائے اور اس کو لوگوں کو اس بات پہ مجبور کرے اپنے گھر والوں کو، اسی طرح جہاں کوئی ادارے کے سربراہ ہوتے ہیں اور پھر حکومت کے سربراہ ہوتے ہیں، یہ ان کے ذمہ ہے۔ پہلا کام ہر اسلامی حکومت کی بنیاد اس بات پر قائم کرنے کا حکم اللہ دے رہے ہیں کہ وہ نظام صلاۃ کو قائم کرے۔ وآتوا الزکاۃ، اور نظام زکوٰۃ کو بھی قائم کرے، نظام زکوٰۃ کو بھی قائم کرے، یعنی جو زکوٰۃ دینے والا ہے اس سے زکوٰۃ لی جائے اور جو مستحق ہے اس تک پہنچائے۔ پھر نظام ہے، صرف لے کے اس کو اپنی مرضی کے استعمال نہیں کرنا، جو حقدار ہے ریاست کے اندر اس تک پہنچانا، یہ حکومت کی ذمہ داری ایک ایسا نظام وضع کرے۔ اور یوں پھر خلفائے راشدین کے دور میں جیسے ہوا تھا، یہ زکوٰۃ کچھ لوگوں کو ملتی، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے، اگلی دفعہ وہ زکوٰۃ کے قابل ہو جاتے، یوں کرتے کرتے ایک وقت ایسا آ گیا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ آج کل جو زکوٰۃ کا نظام ہے، لوگوں کو کچھ پیسے دے دینا منتھلی اتنا، جس سے گزارا بھی نہیں ہوتا، نہیں، ایسا نہیں ہے، ان کو اس قابل بنانا کہ وہ اپنا روزگار خود کما سکیں۔ تو یہ ایک وقت میں تو سب لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اگر ہر سال 10,000 لوگوں کے ساتھ بھی یہ ہو جائے تو یوں آپ دیکھ لیں کہ 10 سالوں میں 1 کروڑ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، زکوٰۃ بڑھتی جائے گی کیونکہ وہ سارے زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائیں۔ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ اسلامی ریاست کو اور با اختیار ہر انسان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ نظام زکوٰۃ قائم کریں، اور یہ دیکھیں کتنا ضروری ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو کچھ قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، تو انہوں نے ان کے ساتھ جنگ کی تھی اور ان سے وہ زکوٰۃ وصول کی گئی۔ یہ اسلامی حکومت کے ذمے ہے اس کو قائم کرنا، لوگوں سے زکوٰۃ لینا اور مستحقین تک پہنچانا۔ نماز پہلی شرط، اس کے بعد پھر نظام زکوٰۃ۔ وَأَمْرُ، اور حکم دیں، بالمعروفی، نیکی کا، نیکی کو پھیلانا، دین کو پھیلانا، وَنَہَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائیوں کو روکنا۔ یہ بھی حکومت اپنی طاقت سے اور قوت سے کرے گی، نیکی کے کام، دعوت اور تبلیغ کا کام، توحید کا، دین کا، قرآن کی اشاعت، نشر و اشاعت لوگوں تک، اور اس کے بعد علماء کو کے ذمے کہ وہ مسجدوں کو سنبھالیں اور سارا کریں سرکاری سرپرستی میں، اور برائی سے روکیں۔ برائی کو روکنا دیکھیں کتنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے نا کہ اگر تمہیں کوئی برائی گناہ نظر ہے تو اس کو طاقت سے روکو۔ جو با اختیار آدمی، حکومت کے پاس تو ساری طاقت ہے، برائی کو فروغ نہیں دینا، اس کو روکنا ہے طاقت سے۔ یہ سب سے بلند درجہ ہے ایمان کا۔ اس کے بعد اگر یہ طاقت نہیں کسی کے پاس تو زبان سے اعلان کہے، کوئی لکھنے والا ہے تو اس کو لکھ کے کہے
کہ اللہ اعلان کی یہ برا کام ہے، یہ غلط کام ہے، سود حرام ہے، ملاوٹ حرام ہے، یہ غیبت حرام ہے، چوری حرام ہے، اور جو بھی اسٹیٹ کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، اپنے پڑوسی کو تنگ کرنے، یہ ساری کی ساری اللہ اعلان کے۔ اور تیسرا پھر وہ درجہ رہتا ہے کہ کم از کم دل سے تو برا جانے، یا تو کسی کا خوف نہیں، کسی کا ڈر نہیں ہے، اگر دل سے برا جانیں گے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم ہے کہ یہ ایمان کا آخری درجہ ہوگا۔ یہ بھی اگر نہیں آیا، برائی ہو رہی ہے، گھر میں ہو رہی ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، حرام لباس بھی چل رہے ہیں، حرام کھانے بھی چل رہے ہیں، سارا کچھ ہے، تو پھر اس کے اندر ایمان ہے ہی نہیں۔ نام بے شک وہ جتنا مرضی اچھا خوبصورت رکھ لیں، اس کے اندر نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور سب فیصلے آپ کا کام ہے ان نظام کو قائم کرنا۔ اگر کوئی اس کو توڑتا ہے، کہیں پہ کسی کے اختلاف آتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت دی، لوگوں نے نہیں مانی، مدینہ گئے، لوگوں نے مان لیا، فیصلے میرے رب کے ہاتھ میں۔ مکہ والوں کا بھی فیصلہ چکا دیا گیا اور مدینہ والوں کا بھی فیصلہ چکا دیا گیا۔ مکہ والے ناکام ہو گئے، مدینہ والے کامیاب ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا نا کہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ مال و دولت کی بجائے اللہ کا رسول تمہارے ساتھ ہے، انہوں نے کہا ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، جو ہے وہ بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ جاتے ہیں۔ کیونکہ فتح مکہ کے بعد انہوں نے سمجھا تھا، غزوہ حنین کی بات کہ مال غنیمت پہ یہ بات ہوئی تھی کہ اب آپ تو اپنا گھر واپس آ جائیں گے، جہاں پہ آپ کا گھر ہے، اب و اجداد کا وہ سارا سلسلہ بحال ہو جائے گا دوبارہ، کہ مکہ فتح ہو گیا، مکہ اب آپ کا زیر نگین آ گیا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی قربانی اور جان نثاری کو اتنی اہمیت دی کہ آپ مکہ نہیں رکے، آپ مدینہ ہی رہے، مدینہ والوں میں رہے، اور مدینہ والوں کی اس سے بڑی خوش بختی اور اس سے بڑی خوشی کی اور کوئی بات نہیں۔ لیکن اصل فیصلے کا اختیار ہر چیز کا میرے اللہ کے پاس ہے، کس کو ہدایت دینا ہے، کس کو اقتدار دینا ہے، یہ میرے رب کی مرضی۔ جس کو اقتدار دے اس کو بتا دیا کہ اے مدینہ والو، آپ کو تلوار اٹھانے کی اجازت مل گئی ہے، اس کے بعد پھر تلوار چلانے کی بھی اجازت مل گئی ہے، مگر تمہاری جو حکومت قائم ہوگی، جو ریاست قائم ہوگی، وہ ان 3 بنیادوں سے آگے چلے گی، تو وہ پھر اللہ کو بھی پسند ہوگی اور کامیاب بھی ہوگی۔ اور جب تک ان 3 بنیادوں پہ چلتی رہی، اسلامی ریاست قائم رہی۔ جب ان بنیادوں سے ہٹی تو پھر اس کے بعد یہ سارے کے سارے سلسلے بند ہو گئے، اللہ کی مدد بھی ختم ہوگی، اور مسلمان آج بھی دیکھیں ذلیل و رسوا ہو گئے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ جھٹلائے گئے ہیں، مکہ والوں نے آپ کو جھٹلایا ہے، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، آپ کی رسالت کو نہیں مانتے، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، تو آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں، پیغمبر میں نے بھیجے ہیں، وہ بھی جھٹلائے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک دل جوئی فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اگر یہ نہیں مانتے، اللہ کا نبی قرآن کو نہیں مانتے، توحید کو نہیں مانتے، تو یہ انسانی رویے ہیں، یہ لوگوں کے اندر ناشکری پہلی قوموں میں بھی پائی گئی ہے اور ان لوگوں کے بھی اندر موجود ہے۔ قبلہم قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، وعادن، اور قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کو نبی نہیں مانا، ان کی بات نہیں مانی، وثمودن، اور قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا اس سے پہلے، وقوم ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کو جھٹلا دیا، ان کی توحید کو نہیں مانا، وقوم لوط، اور لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کو نہیں مانا۔ صرف 2 بیٹیاں، بیوی بھی ساتھ جو ہے وہ اس درجے میں نہیں آئی، اللہ کا نبی بھی مانتی تھی، اللہ کو مانتی تھی، مگر ہمدردیاں اور محبت اس اپنی قوم کے ساتھ تھی۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبر اور نبی پہلے بھی گزرے ہیں، ان کو بھی لوگوں نے جھٹلایا، تو آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ کی ذمہ داری ہے ان تک بات پہنچا دینا واضح۔ وَأَصْحَابُ الْمَدْيَنِ، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اہل مدین نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، وَقُذِّبَ، اور جھٹلائے گئے موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعونیوں نے سارے معجزات اور ساری چیزوں کے باوجود ان قوموں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، سب کو جھٹلانے کے باوجود میرے رب فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کافروں کو بھی، نافرمانوں کو بھی مہلت دی، نبیوں کو تکلیف دینے والوں کو ہم مہلت دیتے ہیں، مہلت ملتی ہے، ڈھیل دی اللہ نے ان کافروں کو، ان نافرمانوں کو، ثم اخذتهم، پھر وہ جب مہلت ختم ہو گئی، وہ مدت چلی گئی تو ہم نے پکڑ لیا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، پھر اللہ کی پکڑ آ گئی ان لوگوں کو،
फ़कैफ़ कान नकीर। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो फ़कैफ़ कान नकीर, तो कैसा था हमारा अजाब जिसने उनके हुलिये बिगाड़ दिए। नकीर कहते हैं पहचाना ना जाना, चेहरा मसख हो जाना। अजाब के बाद वो पहचाने नहीं गए कि ये कौन था। उनका तकब्बर इसके अंदर कितना था। नबी के सामने तन के खड़ा हो जाता था कि आप नऊज़ बिल्लाह जादूगर हैं, आप झूठे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं, आपने पास से ये बातें बना ली हैं। अल्लाह फरमाता है कि हमारा पकड़ना फिर ऐसा था, पकड़ ज़रूर आनी है, मोहलत ख़त्म होनी है। उनको भी मोहलत मिली थी, आज मक्का वालों को भी मोहलत मिली हुई है, लेकिन इस मोहलत के बाद ये पकड़ लाजमी है। और पकड़ कैसी है? फ़कैफ़ कान नकीर। तो कैसा था हमारा पकड़ना कि हमारे अजाब से, हमारे उस अजाब से, हमारी उस सज़ा से उनके चेहरे मस्क हो गए। वो पहचाने नहीं जा रहे, इतनी अल्लाह पाक ने उनको सख्त सज़ा दी कि वो उनको पहचान नहीं सका कोई कि ये कौन था, कोई कैसे था। तो ये चेहरा बिगड़ना बहुत बड़ी सज़ा है। पीछे हमने पढ़ा था ना कि जो गुनाहगार लोग हैं जब कब्रों से उठाए जाएंगे तो उनको मुंह के बल घसीट के अल्लाह ताला के हुजूर पेश किया जाएगा हिसाब किताब के लिए। और इस ज़मीन के ऊपर रगड़ खाने की वजह से उनके चेहरे के जितने खद्दो खाल हैं वो सारे के सारे मलिया मेट हो जाएंगे, सारे के सारे घिस जाएंगे, रगड़ जाएंगे, सब जख्मी हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ भी अल्लाह कहते हैं कि मेरी पकड़ जब आ जाती है तो फिर इंसान पहचाना नहीं जाता ये कौन था और कौन नहीं था। वो बड़े बड़े खूबसूरत चेहरों को बनाने वाले, बाल बनाने वाले, कपड़े पहनने वाले फिर उस वक़्त रुसवाई ही हो जाते हैं। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हैं हमसे गलतियाँ होगी, अल्लाह में माफ़ फरमा दे और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात